بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ اس کا قلعہ کتنا مضبوط ہے۔ میں نے حضرت سے کہا تھا کہ میں آپ سے پہلے 2-4 منٹ لگا لیتا ہوں، پھر آپ تفصیلی بات کر لینا، لیکن چونکہ حضرت کو جلدی تھی، ان کی محبت اور اعتماد بھی تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ہم بعد میں گفتگو کر لیں۔ آپ کا بھی بڑا حوصلہ ہے کہ قائد اہل سنت کی بات بھی آپ مجھے اب جیسے عقیدت کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں سے وہاں تک، یہ ایک آدمی بھی مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا جس کے دل میں یہ بات آ رہی ہو کہ میں تقریر لمبی کروں۔ سارے کہہ رہے ہیں دل میں دعا کر رہا ہے اللہ کرے 5-7 گھنٹے بعد مولانا عثمانی صاحب چونکہ وقت کے ولی ہیں، انہوں نے بہت دیر پہلے کہہ دیا تھا دعا 2 بجے ہوگی۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اس وقت کی سوچ میں پڑ گیا تھا، ہو گیا تو ایسے جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں ہوگا۔ مجھے تو بہت خوشی اور مسرت اس بات کی ہے کہ جو غم اور درد میں اپنے سینے میں لیے گھوم رہا تھا اور میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا کہ یوں کرو، اور بہت سارے علاقوں کے لوگوں کو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں نے کوشش کی کہ اس کا ایک عملی مظاہرہ میں کراچی میں شروع کر کے بتاؤں کہ یہ کام یوں کریں، تو جب لوگ نقشہ دیکھیں گے تو بات کرنی آسان ہو جائے گی۔ وہ پوچھیں گے کیسے کام کریں تو میں بتاؤں گا وہ دیکھو وہ کام کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی، اور پھر آپ کا جو راولپنڈی ڈویژن ہے مجھے ہمیشہ یہاں سے حوصلہ افزائی ملی۔ میں نے جو پیغام یہاں دیا اسے حضرات نے کسی نہ کسی صورت میں عملی طور پر پیش کیا۔ اب مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ یہ جو منصوبے پیش کر رہے ہیں اس کی کوئی مثال ہے تو میں کراچی کا نام بعد میں لیتا ہوں، پنڈی ڈویژن کا پہلے لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں وہاں رہتا ہوں اس لیے یہ کام ہو رہے، تو میں یہاں کا نام پہلے اس لیے لیتا ہوں کہ یہاں سے میں بہت دور ہوں۔ لیکن دیکھیں کہ لوگ بات سمجھتے ہیں اور بات سمجھنے کے بعد اس کو لیتے اور عمل کرتے ہیں تو کام الحمدللہ ہوتا ہے۔ کہ علامہ مشہور عمر عثمانی صاحب کو ہمارے بزرگ ہیں، ہم نے انہیں دیکھ دیکھ کر جماعت میں چلنا شروع کیا ہے۔ میں تو اب بھی بہت کمزور بھی ہوں، کم علم بھی ہوں، کم عمر بھی ہوں، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ ان کا بڑا پن ہے، مجھے یہ احترام دیتے رہتے ہیں، میں دل میں شرمندہ ہوتا رہتا ہوں، کبھی کچھ کہہ لیتا ہوں کبھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ان کا بڑا پن ہے، یہ پرانے لوگوں میں بڑے لوگوں میں ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ محبت اور شفقت سے ہی ہمیں شاید آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ اس تمام نظم کو جو وہاں یہ پارا دیکھتے رہتے ہیں، اور میں یہ بات بھی کہوں تو کوئی غلط نہیں ہوگی کہ وہاں کا جو کام ہے وہ بھی ان کی نظر میں ہے ماشاءاللہ، اور ان کے اثر سے وہاں بھی چل رہا ہے۔ جان نے اس کام پر توجہ دی اور اپنی مضبوط خوبصورت ٹیم ان کے ساتھ چل پڑی۔ یہ جو اضلاع کے صدور میرے اس طرف بیٹھے ہوئے، اللہ نذیر صاحب نئے صدر بنے، قاری اسد عرفان صاحب، بھائی افتخار صاحب، مولانا مفتی تنویر عالم صاحب، بھائی عبدالرحمان صاحب، حافظ نصیر صاحب، دیگر ان کے تمام ذمہ داران، وہ بھی، اور ابھی مریض ہے وہ نیا ضلع بننے جا رہا ہے، اور نیا ضلع بننے سے پہلے میں اپنے آپ کو بنوا لیا ہے کہ آپ مفتی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی فکر کریں کہ ضلع بن کر آپ کے مقابلے میں نہ آئے۔ تو ماشاءاللہ جو میں آپ کو پچھلے سال میں نے بتایا تھا کہ آپ 3 کام کریں، درس قرآن، ایک اجلاس اور تربیتی کنونشن، جو ریکارڈ ہمارے سامنے آیا اس میں یہ بات بڑی خوبی کے ساتھ سامنے آ گئی کہ الحمدللہ آپ نے یہ کیا ہے۔ اس پر زیادہ
بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شاباش دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی اس محنت کو بہت بہت خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات ساتھ ساتھ اس کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسی پر تکیہ نہیں کر لینا کہ بس بہت کر لیا اور ہم نے بہت کیا، ہم نے بہت کچھ کیا مگر ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ بے شک بے شک بے شک، ہم نے بہت کچھ کیا مگر ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی مثال میں اپنے کراچی والوں کو دیا کرتا ہوں کہ تم کہتے ہم نے بہت بڑا جلوس نکالا، تو میں تم سے تناسب پوچھنا چاہتا ہوں 3 کروڑ کی آبادی میں آپ نے کتنے لاکھ کا جلوس نکال لیا؟ 3 کروڑ کی آبادی میں آپ نے کتنے کروڑ کا چندہ کر لیا؟ بھائی ہم تب کہیں گے جب 3 کروڑ کی پوری آبادی حق نماز کا لہجہ بول رہی ہوگی۔ آپ نے بہت کام کیا، آپ کو شاباش ہے، لیکن اس ڈویژن میں ذرا تعداد نکالیے کتنی ہے، اس میں سے کیا اتنا ہم بہت آگے بڑھ گئے؟ نہیں، ابھی ہم نے قدم اٹھایا ہے اور مزید آگے جانا ہے۔ اس کے ساتھ اگلی بات اس سے ملی، میں نے ایک جملہ بڑے زمانے سے اپنے دوستوں سے کہتا رہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کام کرنے سے ہوگا، باتوں سے نہیں۔ کس سے ہوگا؟ کرنے سے ہوگا۔ کام کس سے ہوگا؟ کرنے سے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آج یہ کنونشن ہوا، کرنے سے ہوا۔ آج شہادہ ڈے ہوا، کرنے سے ہوا۔ ہم آئے، کرنے سے ہوا۔ محفل سجی، کرنے سے ہوا۔ اگر نہیں کرتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ ہوا کیوں ہوا؟ کرنے سے ہوا۔ آئندہ بھی کام ہوں گے جسے کرنے سے۔ آج ہم 14 مارچ کی کنونشن کی بات کرتے ہیں، کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ یوں نہیں ہوا، اس کے لیے فکر ہوئی، اس کے لیے بیٹھے، اس کے لیے محنت کی اور یہ طے کیا کہ ہم اس دور میں آ کر جس دور میں سوشل میڈیا کا توتی بولتا ہے ہم نہیں استعمال کریں گے۔ ہم نہیں استعمال کریں گے۔ مجھے بہت سارے دوست کہنے لگے مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہو، سوشل میڈیا کے بغیر کیسے ہوگا؟ میں نے کہا ہوگا، بہر صورت ہوگا۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ خوبصورت ہوا نہیں ہوا؟ بھرپور ہوا نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے جو کام بھی آپ کرو گے اور عزم کر لو گے ضرور ہوگا۔ علامہ عثمانی صاحب اس بات کے گواہ ہیں۔ کچھ عرصہ قبل یہ ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے اپنے مدرسے میں ایک اجلاس کیا۔ اس اجلاس میں ہمارے وہاں کے بڑے علماء کرام ماشاءاللہ عمر کے تو بڑے نہیں تھے، لیکن کوئی حدیث پڑھا رہا تھا، کوئی بخاری شریف پڑھا رہا تھا، کوئی مسلم شریف پڑھا رہا تھا، کوئی جو ہے وہ فقہ پڑھا رہا تھا، کوئی مدرسے کا ناظم تھا۔ ان سمیت ہم نے ایک اجلاس کیا، حضرت موجود تھے۔ میں نے اس میں ایک بات کا اظہار کیا کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے یا میری چھٹی حص یہ بتا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں دشمنان صحابہ نئے نئے سوال کھولیں گے اور اپنی کتاب کے حوالے نہیں دیں گے، ہماری کتابوں کے حوالے دیں گے جو شوشتریوں نے ہماری کتابوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، یا اس سے وہ مفہوم ایسا نکال رہے وہ لے کر ہمارے کالج یونیورسٹی کے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کریں گے اور وہ سوال لے کر گھومیں گے اور ہمارے علماء آگے آگے ہوں گے، وہ پیچھے ہوں گے۔ سوال کا جواب ہوگا لیکن ان کے پاس نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی توجہ نہیں ہوگی۔ ہمیں افراد بنانے کے لیے کاکل رجال کے زمانے میں ایک محنت کرنی چاہیے۔ پھر وہ نقشہ پیش ہوا، حضرت موجود تھے۔ یہ رمضان سے 3 مہینے پہلے کی بات ہے اور 3 مہینے بعد ہم نے وہاں اس نقشے کو رکھا، اس پر محنت کی اور 3 مہینے کے بعد ہم نے اس پر محنت شروع کر دی۔ اس سال 45 مفتیان کرام نے پورے سال کا وہ کورس کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کاملی نقشہ آپ نے ہمارے جامعہ کے اجتماع میں دیکھ لیا، وہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ کتنے علماء کرام باقی بھی آئے۔ 45 اس مرتبہ ہیں، 24 پچھلے سال کے ہیں، 8 اس سے پچھلے سال کے، 7 اس سے پچھلے سال کے، ان سب کو ملائیں تو ہم 100 کے قریب جا رہے ہیں۔ اگر یہ محنت جاری رہے گی انشاءاللہ العزیز ہزاروں لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو کہ نماز کی بولی بولیں گے اور صحابہ کے خلاف بولنے والوں کی بولتی بند کریں گی۔ یہ 2 واقعے میں نے اس لیے سنائے صرف یہ تسلی دینے کے لیے کہ جو کام بھی شروع کیا جائے وہ مشکل سے مشکل ہو
تب بھی ہوتا ہے. اس کے لیے 2 شرطیں بڑی ہیں. ایک یہ کہ اس میں پہلے سے دل میں اخلاص ہو. یہ کام ذات کے لیے نہیں, اپنے آپ کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں, جیسے آپ حضرات نے کیا اور نقشہ پیش کیا. اور میں آپ حضرات کو کہنا چاہتا ہوں, شاید باقی لوگ اس کے سمجھنے میں کوئی مشکل لگائیں, میرے لیے سمجھنا اور اندازہ لگانا مشکل اس لیے نہیں ہے. حضرت جانتے ہم نے بچپن سے اشتہار لگائے اور پہلا فیکس لگائے اور بینر لگائے اور چاکنگ کی اور جلوس نکالے اور نعرے لگائے اور گاڑیوں کی چھتوں پر بیٹھے. یہ نہیں ہے کہ آج گاڑی میں بیٹھ کر جاگے, یہ سارے کام ہم نے کیے. اندازہ لگانا زندگی نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں کتنا وزن ہے, یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے, لیکن میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں جتنی آپ نے پیش کی ہے یہ کم ہے. ماشاءاللہ آپ نے جو پیش کیے کم ہے, آپ کی کارکردگی اس سے زیادہ ہے. الحمدللہ آپ کی کارکردگی. باقی چھوٹی موٹی باتیں تو ہو جاتی ہیں, تو بہت سارے حساب کتاب کرنے میں کوئی آگے پیچھے ملانے میں باتیں ہو جاتی ہیں, وہ اپنی جگہ ہے, اس کی بحث تو مدد لگے رہیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جو محنت کی ہے اور جو رزلٹ پیش کیا ہے وہ کم پیش کیا ہے. واقعات اس سے زیادہ ہے, اس لیے کہ کچھ ایسے ہیں جو میری نظر میں بھی ہیں, ان کی نظر میں نہیں ہے, تو بہت خوب کام ہے. تو پہلی بنیاد یہ کہ ہم یہ اخلاص پیدا کریں کہ ہم نے یہ کام باہر صورت کرنا ہے, اور کرنا کس کے لیے؟ مولانا عثمانی صاحب جس بات کا اشارہ کر رہے تھے اور اس کی تفصیل میں اگر جائے تو یہی بات ہے. اگر یہی بات آ جائے کہ میں نے جو قربانی دی ہے, میں نے جو کیا ہے کسی اور کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے, تو وہ والے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں. بے شک بے شک, وہ والے بھی ختم ہو جائیں. تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کو اخلاص کی بنیاد پہ کرنا ہے. پہلے اخلاص کی بنیاد پہ شروع کرنا ہے. اور میں مسجد میں کھڑے ہو کر ان علماء اور قائدین کی موجودگی میں بڑے اعتماد اور خشوع کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک کام شروع کریں اخلاص کی بنیاد پر اور وہ کام آگے نہ بڑھے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ پختہ ضرور نہ کر لے, وہ ضرور ہوگا. تو کس طرح ہوگا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا, اس طرح ہو جائے گا. اس کے لیے اسباب کیسے پیدا ہوں گے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اس کی بہت ساری مثالیں, لیکن میں وقت کے لحاظ سے وہ مثالیں نہیں دینا چاہتا. اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ غیبی مدد آپ کی ہوگی, آپ سوچ نہیں سکیں گے. آپ صرف ایک سامنے والے ایک حصہ ہے, باقی کام کسی کا کروا رہے ہیں. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. بھئی ہم تو گلاس ہیں, ہم تو پتیلا ہے, ہم تو جگ ہے, پانی ہمارے اندر نہیں بنتا, سبزی ہمارے اندر نہیں اگتی جیسے پتیلے میں نہیں اگتی. یہ سب کچھ کاٹ کے پتیلے میں ڈالتے ہیں اور پکاتے ہیں پھر کھاتے ہیں. پتیلے کا کام صرف اس کے اندر اس کو سمانا اور اس کے اندر پکنا ہے, بس. ہم کچھ بھی نہیں, واللہ کچھ بھی نہیں. بس اللہ کا بڑا کرم ہے, وہ ہمارے وجود میں یہ چیزیں ڈال کر ہم سے صرف کام لے رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم سب سے ہم گلاس کی استعمال پوزیشن ہے, ہم جو ہے وہ پتیلے کی مثال ہیں, ہم کسی پیالے کی مثال ہے, ہم کسی جگ کی مثال ہے. بس اس میں ڈالا اور ڈال کر پی لیا, ڈالا اور ڈالا, کسی نے آیا کہیں سے پیسہ کسی نے دیا, باقی سے اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا شکر ہے. اللہ نے اس کے لیے ہمیں استعمال کر لیا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پہلا اخلاص, دوسرا شکر, دوسرا شکر, اور تیسرا مسلسل اپنے کام سے لگے رہنا. ابھی بھی میں کہتا ہوں آپ اتنی تعداد میں آئے, باہر بھی ایک بہت بڑا مجمع ہے جو بیٹھے ہوئے بھی ہے, کھڑے ہوئے بھی ہے. یہ میرے علم میں نہیں کہ کوئی پلاننگ کے تحت باہر لائٹنگ نہیں کی, لیکن میں نظر کو بھی کہا تھا کہ باہر کوئی لائٹنگ نہیں ہے, وہ لوگ شاید زیادہ واضح نظر نہیں آ رہے, بجلی کمی ہوگی, درمان صاحب کو پتا ہوگا. تو اس صورتحال میں آپ جتنے آئے یا آج کے بعد جب آپ جاؤ گے تو آپ جانے کے بعد ایک کام ہی کر لو کہ آپ میں سے ہر آدمی نے ایک ورکر بڑھانا ہے انشاءاللہ. یہ کام ایسے کتنے سالوں میں ہو جائے گا؟ 3 دن میں. یہ کتنے دنوں میں ہو جائے گا؟ صحیح بتا رہے؟ تو پھر سوچ لو, آپ جا کر ایک ورکر بڑھائیں گے, یہ کام کتنے دنوں میں ہو جائے گا؟ سب نہیں بول رہے, سب بولیں گے. سب جتنے دن کے اپنے بول رہے ہیں, 5 سال
حضرات سنو، اگر ہم پرسوں کوئی پروگرام رکھیں اور یہ کہیں کہ وہ کنونشن ہوگا ورکرز کا اور ہر ورکرز اپنے ساتھ کم از کم ایک بندہ لائے گا تو اس مسجد میں جگہ ہوگی؟ نہیں ٹھیک ہو گیا. ابھی 4 منٹ میں نے بات کی، میری بات سے پہلے آپ اتنے تھے اور میری بات کے بعد آپ اتنے ہو گئے کہ مسجد میں نہیں آ رہے. یہ ممکن ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے اگر ہم محنت کرتے تو آج اتنے نہیں اس سے بھی ڈبل ہوتے. لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نہیں لائے، اور کتنی خوبصورت باتیں آپ نے سنی ہیں جو وہ لوگ اس کے سننے سے رہ گئے. تو اس کا اگلا مطلب کیا ہوا؟ اگلا مطلب یہ کہ اب آنے والے وقت میں ہم نے محنت کرنی ہے. چلے میں آپ کو ایک دن نہیں دیتا، میں آپ کو رمضان تک کا وقت دیتا ہوں. کس تک کا وقت؟ رمضان تک. کس تک کا وقت؟ رمضان تک. اتنا وقت کافی ہے. رمضان تک کا وقت دیتا ہوں. آپ نے رمضان تک ورکر بنانے کتنے بناؤ گے؟ 10. یہ جذباتی بات ہے. کتنے بناؤ گے؟ بھائی جتنا جو بنا سکے وہ بتائے. کتنے بناؤ گے؟ کسی نے 10 کہا، کسی نے 5 کہا، کسی نے 2 کہا، کسی نے 1 کہا. بعض زندہ دل ایسے تھے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. میں چونکہ یہاں کھڑا ہوں، میں تو آپ لوگ میں سے بتا نہیں کرتا ہوں، تو میں تو سمجھتا ہوں کس نے کہا، کس نے نہیں کہا. اب جس نے کہا ہی نہیں بتاؤ اس کا کوئی دل میں بات ہے نا، تو کہا ہی نہیں. اس کا مطلب اس کی محنت کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے یا شوق ہی نہیں. بھائی سب بناؤ گے انشاءاللہ. کس سے پہلے؟ اب اگلی بات سمجھیں، آج میں نہیں بات دینا. آپ جلسہ کرتے، آپ کے جلسے میں علاقے میں بڑا جلسہ ہوتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کو لوگ تصویریں بھیجتے ہیں، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ غلط بات. یہ جو آپ مطمئن ہوتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی آبادی کا تناسب لگائیں. بھائی کیا ہمارے لوگوں نے پوری محنت کی ہے اتنے لائے؟ تو آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ابھی نہیں لائے. آپ اس جلسے میں یہ اعلان کریں اور بتائیں کہ ہمارے ورکروں نے محنت کر کے اس مرتبہ اتنے لوگ لائے. 1 سال آپ کے پاس ہے یا 6 مہینے آپ کے پاس ہے، آئندہ ہر آدمی 1 بندہ اور لائے گا انشاءاللہ. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو جلسہ اس سال ہوا تھا وہ جتنا تھا 1 بندہ اور لائیں گے تو آئندہ سال اتنا ہی رہے گا؟ نہیں. کتنا ہو جائے گا؟ ڈبل. 10 والے ہیں اور بس والے ہیں اور 5 والے ہیں اور مسئلے والے ہیں اور ٹرک والے ہیں اور یہ جو موٹر سائیکل والے ہیں. بتاؤ یہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ تو ذرا ایمانداری سے بتاؤ ہم نے کبھی یہ محنت کی؟ سوچو ہم نے کبھی. اگلی بات، ایک ورکر قائدین کی تقاریر سے بنا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج ہاتھ اٹھا کر یہ بتائیں کہ 10 کارکن میں نے اپنی تبلیغ سے بنائے. 4 بنائے، 2 بنائے، 1 بنایا. مولوی صاحب میں اس کے گھر گیا ہوں، میں اس کے پیچھے گیا ہوں، میں نے چرموزے سے کھلائے، میں نے چائے سے کھلائی ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے محنت کی ہے اور میں نے محنت کر کے اس کی میری محنت سے یہ جماعت میں شامل ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہیں کہ میں نے اتنے لوگوں کو جماعت میں شامل کیے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آپ کو بات بولی تھی کوئی بات نہیں. آئندہ آپ یہ غلطی دہرائیں گے یا اس کو ختم کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ محنت کریں گے اور محنت کر کے لوگوں کو اس طرف لائیں گے. اور اس لانے کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ انشاءاللہ ریکارڈ. پتہ کیسے چلے گا؟ مجموعے سے. پتہ کیسے چلے گا؟ مجموعے سے. صرف اس مجموعے سے نہیں، ریکارڈ اس ریکارڈ سے نہیں. پتہ کیسے چلے گا؟ ترویشن ہوگا تو ڈبل ہوگا، پھر پتہ چل جائے گا. بھائی پتہ کیسے چلے گا؟ جذبے سے. میں تو وہ بات کرنے جا رہا ہوں جو آپ لوگوں کے دلوں میں. پڑھو
ابھی اتنے دیر میں یہ بات نہیں آتی اور یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. آپ لوگ تو سمجھ گئے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا. رمضان کے مہینہ بھی برکت والا ہے کہ آپ ڈبل ہوئے یا نہیں ہوئے. آپ کے ڈبل ہونے کا مطلب کیا؟ پہلے صرف آپ نے فرق کیا تھا, اب ایک بندہ آپ سے اور بھی کرے گا. جی جی انشاءاللہ. تو 2 ہو جائیں گے. پہلے اپنے 5 کے ادب کتنے ہو جائیں گے؟ 10 کے ادب کتنے ہو جائیں گے؟ 20 کے ادب کتنے ہو جائیں گے؟ اور جس دن آپ بیدار ہو گئے, ہمارے حضرات تو کہہ رہے ہیں کہ ہم شہداء کے گھرانوں کو مکان بنا کر دے رہے ہیں. بعض باتیں کہنی نہیں ہوتی, لیکن آج کل تو میری پالیسی تو یہ ہے کہ زندہ غریب کارکنوں کے مکان بھی ہم نے بنا کر دینے ہیں. یہ غریب جو ساری عمر ہمارے ساتھ رہتا ہے, اس کی مشکل میں ہم ساتھ نہیں ہیں. ہم بتائیں گے حکومتوں کو, ہم بتائیں گے جماعتوں کو, آؤ نظم ہم سے سیکھو. کتنے بندے کریں گے انشاءاللہ. یہ محنت کا نتیجہ کب ملے گا؟ رمضان کا آخر آئے گا. پہلے آپ محنت کر لیں گے اور یہ آغاز ہو جائے گا. اگلی بات, اس محنت کا رزلٹ نکلے گا شہداء اسلام پہ. اور میں عثمانی صاحب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس مجمع کے اس اعتماد کے بعد آپ مت پنجاب کا دورہ کیجیے, مت جائیے کہیں اور. اس مرتبہ ہاکی گراؤنڈ میں جگہ نہیں ہوگی. اور آپ کو بتا رہا ہوں باہر سے بھی کوئی نہیں آئے گا. باہر سے بھی یہ مشکل ہے, مشکل ہے. آہستہ ہوگا کیسے ہوگا؟ آپ میں سلم بھی کیا کرے گا؟ ہاں گز پر ہوگا. آپ تو آگے کی روڈ کہہ رہے, میری نظر میں تو اس کے جو باہر کا روڈ ہے وہ بھی مجھے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسے کریں گے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ آپ نے یہ محنت کی ہے؟ پتہ چلے گا 22 جماعت ثانی کے جلوس سے. کس سے پتہ چلے گا؟ یہ قاری اسد صاحب بیٹھے, ان سے میری لڑائی ہوئی, عثمانی صاحب کی موجودگی میں بڑی تلخی ہو گئی. یہ جلوس ماننے کو تیاری نہیں تھے, لیکن جب انہیں نکالنا شروع کیا تو کمال نہیں ہو گیا. سبحان اللہ. چکوال کی تاریخ کا خوبصورت ترین جلوس نکلا. پتہ چلا کام کرنے سے ہوگا. تو آپ کی تعداد بڑی یا نہیں بڑی, آج کے کنونشن کا اثر پڑا یا نہیں پڑا, اس کا نتیجہ ہم نے آگے دیکھنا ہے. اور اگر نتیجہ بڑھے گا تو ہم سمجھیں گے آپ کا بیٹھنا ٹھیک تھا, ورنہ وقت ہمارا بھی ضائع ہو گیا, آپ کا بھی ضائع ہو گیا. ایک پتہ چلے گا 22 جماعت ثانی کے جلوس میں ملک بھر میں اتنے منظم جلوس ہوں گے, اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے. لیکن جو پنڈی ڈویژن میں ہوں گے, یہ جلوس سب پاکستان کے جلوسوں سے بڑے ہوں گے. جب میں نے آپ کو کہا کہ اب ایک ایک فرق پڑھائیں گے, ہمارے یہاں ناصر صاحب نے جب اپنی کارکردگی کی پیش کی تھی, میں آتا جاتا رہتا ہوں, یہ لوگ جب بہت آگے چلے جائیں تو پھر تو کسی کا ذکر نہیں کرتے, کام رہ ہو جائے تو پھر کرتے. پنڈی میں آنے کے بعد جب تک ہمارا جلوس نہ نکالے یہ چھوڑتے نہیں جوس. ایک دن میں 3 دن 4 پروگرام, چک دینے بھی ہو رہا ہے, کر دینے بھی ہو رہا ہے, تر دینے بھی ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. اور جب 3 دن بعد ہم یہاں سے جا رہے تھے, لوگ کہتے ہیں یار تمہیں پنڈی کو ٹائم دیا, چل الحمدللہ سب کو نظر آ گیا. سبحان اللہ. یہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرتے. ان کے 52 یونٹ ہے ماشاءاللہ. لیکن جب ایک ایک فرق پڑ جائے گا صرف 52 رہے گا نہیں. کتنے ہو جائے گے؟ 100 ایک ایک بڑھے گا, کتنے ہو جائے گے؟ ان کی گاڑیاں 200 آئی تھی, 300, لیکن جب یہ ایک ایک آزاد کھڑے گی تو کتنی ہو جائے گی؟ 600. تو یارو کون سا کام مشکل ہے؟ اور اگلی بات آپ کو خوشخبری سنانے لگا ہوں, اس وقت جتنے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہیں اتنے کسی جماعت کی طرف متوجہ نہیں ہیں. اگر میری بات سمجھو اور اس پر عمل کرو تو میں آپ کو کہنے لگا ہوں
صرف آپ کا ہے، اور یہ بات میں نے جلسوں میں بھی کہی دشمن کو بتانے کے لیے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آنے والی آئندہ صدیاں ہیں ہی صحابہ حافظ صاحب سب سے پہلے لوگ کہتے تھے ہمیں، وہ کہتے تھے یہ صحابہ والے، کیا کہتے تھے؟ صحابہ والے۔ بات بدل گئی ہے، اب کہتے ہیں صحابہ والے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو لوگ اب کہتے ہیں کہ یہ صحابہ والے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم ان نے صحابہ نہیں صحابہ کہنے شروع کر دی۔ اب ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ والے، پھر ساری دنیا پاکستان کو کہے گی یہ صحابہ ماشاءاللہ، لیکن کچھ کہنا پڑے گا ہمیں، اور وہ ہم نے محنت کے ذریعے اس بات کو اجاگر کرنا ہے۔ آپ کے آج کے کنونشن کا اثر آپ کے مستقبل پر پڑے گا، اور بہت پڑے گا، اور بہت زیادہ پڑے گا۔ تب پڑے گا جب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ سب محنت کریں گے، خصوصیت سے کریں گے، بھرپور کریں گے، جو پالیسی آپ کو جماعت کی طرف سے آئے گی آپ اس پر چلتے رہیں گے۔ آخری بات، جنگ کے مسئلے پر لوگ پریشان ہیں اور آپ کچھ سننا چاہتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ کا مرکز ہے، آپ اپنے شہر کو مرکز بنا لو، بے شک اپنے ضلعوں کو مرکز بناؤ، اپنے مکان کو مرکز بناؤ، اپنے یہاں لوگ پیدا کرو، اور پھر ان سے کہو ہمارے پاس آؤ، تم الیکشن ہم لڑاتے ہیں۔ بے شک وہ جو 4-5 افراد کی آوازیں وہاں آ رہی ہیں، آپ اتنی محنت کرو نا، آپ سیٹ کنفرم کرو، پھر انہیں کہو آؤ، بے اور شک بھائی اس سے زیادہ ووٹ ہم دلوائیں گے۔ بے شک بھئی یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہم کو کام پورا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ کر رہے؟ نہیں کر رہے، کہاں کر رہے؟ اپنا کام پورا کرو، دل لگی کے ساتھ کرو، اور سوشل میڈیا میں ایک بندے کے عنوان پر پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ اگر کوئی 2 باتیں ہمارے حق میں کر دے، اس کو اتنے چڑھاتے ہو آسمان کی بلندی پہ، اور ایک کے ادھر چلا جائے اس کو اتنا گھسیٹتے ہو 7 زمینوں کے نیچے بھی جگہ نہیں دیتے۔ بے شک یہ اس میں سے کچھ باتیں ہونی بھی چاہیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، اپنے نظریے اور اپنے کاج کو سامنے رکھ کر اپنے علاقے میں اتنی محنت کرو۔ قوموں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں، بڑوں کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ آپ کو الجھن نہیں ہونی چاہیے۔ بہت بات ہے کہ اس بات پہ آپ کو پریشانی ہے، لائٹ بھی ہونی چاہیے، لیکن اسی کو لے کر سارے کام چھوڑ دو، صبح سے شام تک سوشل میڈیا پر وہی بات کرتے رہو، اسی کا جواب دیتے رہو، وہی مضمون لکھتے رہو، گھر میں بیٹھ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے میسج لکھنا کرنا آسان ہے۔ تپتی دھوپ میں روڈوں میں مشن اخلاص کے لیے کام کرنا مشکل ہے۔ بے شک زیادہ توجہ ادھر نہیں دو، اپنے کام سے زیادہ توجہ دو۔ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ العزیز ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں، اور سب کا ہاتھ ایک ہاتھ میں ہو، اور ایک فیصلے کے ساتھ سب چلیں۔ اس کے لیے آپ کو دعا بھی کرنی ہوگی، اور اپنے کام کو تیز بھی کرنا ہوگا اور آئندہ آنے والے وقتوں میں الیکشن صرف ہم جنگ سے نہیں پورے ملک سے جیتے اور اصول پر جیتے۔ اور عثمانی صاحب نے خوبصورت بات کہی ہے، وقتی طور پہ لوگ کو عثمانی صاحب کی بات سخت لگتی ہے، رات میں جب جا کر سوچتے ہیں تو کہتے ہیں کہا تو ٹھیک تھا۔ بات یہ ہے کہ اپنی یہاں اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں، اور آپ کو ووٹ کی محنت کی ضرورت نہیں ہے، آپ دین کی محنت کریں، ووٹ خود بخود ملے گا انشاءاللہ۔ ایسے ہی بے شک محنت کرو گے، آگے بڑھو گے۔ کیونکہ جن لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، بہت سارا وقت ہے، ان کی آگے کچھ نہ کچھ بات دلوں میں، سینوں میں، نیند میں، غربے میں، آواز میں آ رہی ہے، کہا تو نہیں سکتا۔ اس لیے میں آپ کو شاباش دینے کے بعد ایک بار پھر مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں جو باتیں ہوئی ہیں اس پر عمل پیرا ہوں گے، اپنے جلسوں کو کامیاب کریں گے۔ ایک بات چلتے چلتے عثمانی صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ بیٹھے، دیکھو مل کے بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے پہ چڑھ کر بیٹھو، میری بات سمجھو، آپ بیٹھتے ہیں، آپ کو پتہ چلو، بیٹھنے کا مطلب یہ ہے
آپ مل کر بیٹھے، آپ کا جسم، آپ کا ہاتھ، آپ کی ٹونی، آپ کا ٹھکنا کسی اور سے ٹکرانا ہو، بے شک بے کسی شک اور سے ٹکرا. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ ابھی بھی جیسے میں کہہ رہا ہوں یوں بیٹھ جائیں تو مسجد بھی بڑھ جائے گی. یہ اپنی تعداد ہم خود کم کرتے، یہ کام اپنے جلوسوں میں ہم کرتے، یہ کام اپنے جلسوں میں ہم کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ جلسوں میں آتے دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، اپنے جلسے میں آ رہے ہو تو جلسے کو بڑھاؤ گھٹاؤ مت. ہمارے کچھ لوگ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں جو کیمرے میں نہیں آتے، بھائی یہ چیز دنیا کو دکھانی ہے، یہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. یہاں مت کھڑے ہو، وہاں کھڑے ہو جاؤ جہاں نظر آؤ. تو ضروری ہے آپ اسٹیج کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ضروری ہے آپ مائک کو اس طرح کھڑے ہوں گے، آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں، اس سے پیچھے چلے جائیں، اس سے پیچھے چلے جائیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اتنی بڑی بدنظمی کر رہا ہوتا ہے، اور آگے آنے کی کوشش کرتا ہے، پیچھے ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر آپ مل نہیں ہو تو آج ملنا ضروری نہیں ہے، آج آپ کا وہاں بیٹھنا ضروری ہے. اور اگلی بات آپ کسی جلوس میں تو آج آپ کا تقریر سننا بھی ضروری ہے، صرف اپنے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہو اور کون سی جگہ پر کھڑے ہو. تو جس آج ہر جگہ مل کے کھڑنا، مثال کے طور پہ ایک موٹر سائیکل ریلی آپ نکال رہے ہو تو 5 موٹر سائیکلیں ایک لائن پہ لگاؤ، 5 پیچھے 5 پیچھے 5 پیچھے. آپ 150 موٹر سائیکلیں لائے ہو، 1500 لگے گی. ہم لاتے 5 شویں ایک دوسرے کی موٹر سائیکلوں میں گھستے ہیں تو 1500 200 لگتی ہے، 500 100 لگتی ہے. تو اپنے اجتماعات کو کامیاب کرنے کے لیے ان چیزوں کو سوچو. آپ کا جو جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ جلسے میں کچھ ادھر بھی لگاتے ہیں ادھر بھی لگاتے ہیں، درمیان میں جگہ خالی چھوڑ دیتے، آخر میں کنار باندھ دیتے. آپ اچھا کرتے، کنار باندھ کے اسے خوبصورت کرتے. لیکن جب آپ کا جلسہ بڑھ گیا، اب آپ کو نظر کا مال ہے تو آپ کیا کریں؟ یہ 2 لینے لگی ہیں، ایک کرسی ادھر ہے اور ایک کرسی ادھر ہے، درمیان میں رستہ ہے. یہ جب ڈرون کی تصویر آتی ہے نا، اس میں جو درمیان کی چھوٹی جگہ ہے یہ بڑی نظر آتی ہے، اسٹیج کے سامنے جگہ ہے یہ بڑی نظر آتی ہے. کیا کریں؟ جو پیچھے کھڑے ان کو آہستہ آہستہ ایک 2 کو لا کر اسٹیج کے سامنے بٹھا دیں. اب جو خالی جگہ ہے درمیان میں، اس کا کیا کریں؟ اس کا طریقہ بتا رہا ہوں. ایک کرسی ادھر سے اٹھائیں ادھر کر دیں، ایک ادھر سے اٹھائیں ادھر کر دیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. یہ جو درمیان کا راستہ ہے، نیا بندہ بھی کوئی نہیں آیا، نیا بندہ بھی کوئی نہیں آیا، جلسے میں اضافہ بھی کوئی نہیں ہوا. لیکن جب درمیان آپ پر کر دیں گے، اب آپ تصویر میں اب دیکھیں یہ کتنے لوگ ہیں. تو یہ جو آپ نے خود ہے، اور ہمارے پاس لوگ ایسے ہوتے ہیں ڈنڈے لگے آگے نہیں آنا. وہ 50 آدمی کو ایک کونے میں بند کیا ہوا ہے، بھائی خالی جگہ اس کو آگے لے آؤ، یہ 50 آگے آ جائیں گے تو یہ جگہ بھی بڑھ جائے گی، وہ بھی بڑی رہے گی. تو ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر کے اپنے اجتماعات کو ناکام کرتے ہیں اور اتنی بڑی محنت کو ضائع کرتے ہیں. تو اس طرح اپنے اجتماعات اپنے جلوسوں میں لوگوں کو لانا بھی ہے، پھر ان کو ترتیب بھی بتانی ہے اور اس ترتیب کے ساتھ چلانا بھی ہے. ایک وقت آئے گا پورے ملک میں نکلنے والے جلوس بتائیں گے اس ملک میں اہل سنت یعنی سپاہی صحابہ سے زیادہ کسی کی تعداد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور کام میں ناصر ہو.